والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آپ لوگوں کے سامنے آج ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس موضوع پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اور آپ لوگ مجھے سن چکے ہیں، اور اس نوعیت سے میری جتنی بھی ویکلی سیدھی باتیں شائع ہوئی ہیں اس کو سراہا بھی گیا ہے، اور لاکھوں ہی نہیں بلکہ ملینز میں اس کو لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ دراصل پڑوسی ملک پاکستان سے ایک خوشخبری آئی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی سب سے بڑی تحریک تبلیغ جماعت میں جو انتشار اور اختلافات کے جو حالات ہیں، اس بیچ اس گلشن کو اور اس گلشن میں دوبارہ بہار لانے کے لیے علماء کراچی کی جانب سے اقدام کیا گیا ہے۔ میں اسی کی سراہنا کرتے ہوئے کہ کیا اس میٹنگ کا اور علماء کی جو مجلس سجی ہے اس کا اثر ہوگا یا اس کی تفصیلات کیا ہیں، ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالتے ہوئے پھر پرائم ٹائم میں سیدھی بات اپنا پیغام سنائے گا۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں، اور ہمارے ویڈیوز کو، اس طرح کی ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری ضرور مدد کریں۔ یہی آپ لوگوں کی جانب سے ہمارے ادارے کا تعاون ہے۔ ناظرین، مجھے کہیں لکھا ہوا ملا تھا، انسانی دنیا کا طریقہ کار ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس کی نوع اور مناسبت سے ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ مقصد اور اس کے طریقہ کار میں نہایت گہرا اور مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی ساخت کے اندر کی روح اور اس کی تاثیر کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کھڑے ہو کر کھانے کی محافل، جس کو بفے سسٹم کہا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر کھانے کے طریقہ کار میں حرص، طمع اور لالچ کے قبیح مناظر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ خاصہ ہے اس نظام کا جو کھڑے ہو کر کھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی مسجد میں ایک خاص ماحول میں کی جاتی ہے تو اس میں تعلق مع اللہ اور روحانیت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ یہی نماز مسجد سے باہر شادی ہالوں میں، کمیونٹی سینٹروں میں چلی جاتی ہے تو اس کی روحانیت سلب ہو جاتی ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ یہ کوئی بیکار اور غیر مؤثر شے نہیں ہے، بلکہ ہر ساخت ایک مخصوص مقصد کے حصول کے لیے معاون و مددگار ہوتی ہے۔ دین کی محنت سے مقصود لوگوں کے دلوں میں یقین کا پیدا کرنا ہے، نہ کہ ان کو صرف معلومات فراہم کرنا، اور یہ کام لوگوں کے ایک معین طریقے سے مسجد کے ساتھ جوڑنے سے ہوگا، اس لیے کہ ہماری تمام محنتوں کا محور مرکز مسجد ہے۔ محور و مرکز مسجد ہے۔ اصل مقصد تبلیغ دین سے یقین کا پیدا کرنا، رجوع اللہ، خوف الہی، تقوی، طہارت اور فکر آخرت پیدا کرنا ہے۔ تبلیغ دین کے لیے منہج نبوت سے ہٹ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ عند اللہ مقبول نہیں، مردود ٹھہرایا جائے گا۔ دعوت و تبلیغ یہ جو تحریک ہے، یہ تحریک بھی اسی انداز کی ایک تحریک تھی۔ اس ماحول میں، میوات کے ماحول میں جو درد پیدا ہوا، مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے جو کام شروع کیا دعوت و تبلیغ کو لے کر کے، اس نے پورے عالم میں انقلاب برپا کیا، اور جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کی میں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے کہ کام کیسے شروع ہوا، کیا ہوا۔ وہ ساری کی ساری تفصیلات آپ میری دیگر دوسری سیدھی باتوں میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، اختلافات ہوئے، اور اختلافات کے مجھے اس کے اندر میں یا اس کی گہرائی میں جانا نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تازہ 2-3 سال پہلے کے اختلافات ہیں۔ اصل میں وہ نہیں ہیں۔ اختلافات دراصل کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کیوں کر ہوئے تھے، ایک بہت لمبی داستان ہے، اور مجھے وہاں پہ جانا نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے یہاں پر جوڑنے کی بات کرنا ہے، توڑنے کی بات نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا مورخہ 6 جمادی الاولیٰ 1440 ہجری کو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے مندرجہ ذیل دستخط کنندان علماء کا ایک اجتماع دارالعلوم کراچی میں منعقد ہوا، جس میں تبلیغی جماعت کے موجودہ حالات کے بارے میں مفصل غور اور مذاکرہ ہوا، اور علماء اکرام نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے
یہ معاملے کو اور دور تلک نہ لے جائیں اور اس کو ختم کر کے اس مسئلے کو شورائی نظام اور نظام الدین مرکز سے وابستہ اکابرین کو ملائیں۔ اس فکر کے ساتھ جو ہے ایک میٹنگ منعقد کی گئی جو واقعی قابل تعریف ہے، قابل سراہنا ہے اور اس جانب بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے۔ اور اس کی تفصیلات بھی کئی لوگوں نے مجھے بھیجا، پڑوسی ملک سے بھی آئے اور یہاں کے کئی بڑے بڑے علماء کرام نے مجھے پرسنل یہ شیئر بھی کیا، تو میں نے سوچا تھا کہ اس پر آپ سے بات کروں۔ تو میں اسی تفصیلات کو پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس میٹنگ میں جو لوگ شریک ہوئے اس میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم، محتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کٹک، اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، حضرت مولانا زاہد راشدی جامعہ نصرت العلوم گجرنیوالا، اور حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب محتم جامعہ عثمانیہ پشاور، حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب امیر جامعۃ الرشید کراچی، اور حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب محتم جامعہ اشرف المدارس کراچی، حضرت مولانا محمد طیب صاحب جامعہ امدادیہ فیصل آباد، حضرت مولانا ڈاکٹر عادل صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب محتمم دارالعلوم فاروقیہ راولپنڈی، اور حضرت مولانا قاری مہر اللہ صاحب، حضرت مولانا تنویر الحق صاحب محتم جامعہ احتشامیہ جیکب لائن کراچی، اور حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم استاد حدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی، اور حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی۔ اسی طرح لگ بھگ جو ہے 26 علماء اکرام نے اس میں جو ہے شرکت کی، اور اکثر لوگوں کا تعلق کراچی سے، کٹک سے، مری سے، اور مفتاح العلوم بھی اس میں شریک ہوا، جامعہ بن نوریہ سائٹ بھی استاذ، جامعہ دارالعلوم کراچی، بہت سارے علماء کرام جو ہے اس میں شرکت ہوئے، جبکہ 26 بڑے بڑے علماء کرام نے شرکت کی۔ اور اس اجتماع میں مفصل طور پر مذاکرے کے بعد طے ہوا کہ فوری طور پر جماعت کے تمام اکابرین کے نام ایک مکتوب بھیجا جائے، اور ایک کمیٹی جو اسی اجتماع میں تشکیل دی گئی جانبین کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات کر کے ان کا موقف معلوم کرے۔ جانبین یعنی کہ شورائی نظام کو چاہنے والے اور مرکز نظام الدین سے وابستہ اکابرین سے ملاقات کرے اور مذکورہ اکابر کے مشورے سے مصالحت کی کوشش کرے۔ یہ کمیٹی ان حضرات پر مشتمل ہے، اس میں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب کنوینر جامعۃ الرشید کراچی ہوئے، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن، اور حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دارالعلوم فاروقیہ راولپنڈی، حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا طاہر مسعود صاحب جامعہ مفتاح العلوم سرگودا، اور حضرت مولانا حافظ شوکت علی صاحب دارالعلوم حقانیہ کوڑا کٹک، اور حضرت مولانا مفتی سیف الرحمان صاحب کوئٹہ بلوچستان۔ اور یہ میٹنگ کے بعد اس میں جو چیزیں ہوئی اس کو وہاں کے اخبارات میں بھی پیش کی گئی، پریس کانفرنس اور پریس ریلیز کی طرح سے، اور اس کو جو ہے سوشل میڈیا میں بھی جو ہے شیئر کیا گیا۔ اور اس وقت انہوں نے جو خطوط اکابرین کے نام لکھے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے: حضرات اکابر تبلیغی جماعت نظام الدین ہندوستان، رائیونڈ پاکستان، ٹونگی و کاکرائل بنگلہ دیش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط ہم آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت کے ذریعے دنیا بھر میں دین کی جو خدمت انجام پائی اور جس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں خوشگوار دینی انقلاب آیا، اس کی بنا پر ہم سب بعض اہم خامیوں کے باوجود جماعت کے کام کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں بلکہ اس کی تائید و حمایت اور اس کی طرف عوام اور اہل علم دونوں کو ترغیب دیتے رہے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں جماعت میں جو افتراق و انتشار پیدا ہوا اور جماعت دیکھتے ہی دیکھتے دو متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم سب انتہائی تشویش و اضطراب کا شکار ہیں۔ اور اب بنگلہ دیش میں جو انتہائی افسوسناک اور شرمناک سانحہ پیش آیا، اس کی وجہ سے یہ تشویش اور اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اہل دین آپس میں اس طرح کشت و خون پر آمادہ ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر ہم الدین والنصیحہ کے مطابق دونوں گروہوں کے اکابر سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر اس افتراق کو ہر قیمت پر ختم کرنے کی کوشش کریں، جس کا طریقہ ہماری رائے میں یہ ہے کہ جانبین کے اکابر اپنی ذاتی آراء کو ایک طرف رکھ کر کسی جگہ جمع ہوں اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے قربانی کے جذبے سے جمع ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اتفاق و اتحاد کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایثار، دوسرا تواضع۔ اور ظاہر ہے کہ اخلاص تو ہر کام کے لیے بنیادی شرط ہوتا ہے۔
ان تین اوصاف کو دل میں رکھتے ہوئے اختلافی امور پر کھلے دل کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہمارے نزدیک جماعت کے لیے شورا اور امیر دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ شورا اور امیر کا انتخاب بھی باہمی مشورے سے ہونا چاہیے۔ اس شرعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں فریق اگر اخلاص، ایثار اور تواضع سے کام لے کر بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ اگر اس سلسلے میں ہماری کسی تعاون کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہم دل و جان سے حاضر ہیں۔ اس مجلس میں یہ بات مد نظر رہے کہ اگر اس مرحلے پر قربانی دے کر اتفاق کا کوئی راستہ نہ نکالا گیا اور جماعت بدستور دو فریقوں میں بٹی رہی تو جماعت سے اب تک جو فائدہ پہنچا ہے اس کا دروازہ بند ہونے یا کم از کم بہت محدود ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ ہماری اصل گزارش تو یہی ہے کہ فریقین اخلاص، ایثار، للہیت اور تواضع کی بنیاد پر باہمی اتفاق کا کوئی راستہ ضرور نکالیں، لیکن جب تک یہ اہم کام انجام پائے اس وقت تک فریقین کے اکابر اس بات کا مکمل اہتمام کریں کہ ہر فریق اپنے طریقے پر کام کرتا رہے، لیکن دوسرے فریق کے خلاف اشتعال انگیزی سے ہر قیمت پر اپنے آپ کو بچائے۔ دونوں فریقوں کے اکابر اپنے زیر اثر کارکنوں کو اس بات کی سختی سے ہدایت کریں کہ وہ دوسرے فریق کے بارے میں دعا کے سوا کوئی منفی اقدام نہ کریں، اور خاص طور پر اشتعال انگیز باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے اپنے مثبت کاموں پر زور دیں۔ جہاں کسی فریق کا کوئی مرکز قائم ہو یا اس کی اکثریت ہو وہاں زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ موجودہ طرز عمل دین کی دعوت کی انتہائی گھناؤنی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے گا، اور اسلام کی طرف آنے کے بجائے اس اختلاف و اقتدار کی جنگ قرار دے کر اسلام اور اس کی دعوت کو بدنام کریں گے، اور یہی دشمنان اسلام کا مقصود ہے۔ براہ کرم ہماری ان گزارشات پر ٹھنڈے دل اور دین کے وسیع تر مفاد کی روشنی میں غور فرما کر اس امت کی کشتی کو جو پہلے ہی ڈاواں ڈول ہے مزید تباہی سے خدا را بچانے کی کوشش کریں۔ ہم علماء کرام سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ موجودہ جذباتی فضا سے اپنے آپ کو دور رکھ کر ایسے بیانات جاری کرنے سے پرہیز کریں جن سے کسی بھی فریق کے خلاف جارحیت یا اشتعال کو ہوا ملے۔ والسلام۔ اور ناظرین، اس میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان لوگوں نے اس کے نیچے جو ہے دستخط کیے ہیں، اور یہ خط جو ہے تمام تینوں بڑے مراکز کو بنگلہ دیش اور پاکستان اور ہندوستان میں جو ہے وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ علماء اکرام کا یہ اقدام واقعی دونوں دھڑوں کو ملانے کے لیے اب کی تاریخ میں ایک سنجیدہ اور قابل تعریف اقدام ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اہل شورا اور نظام الدین سے وابستہ حضرات کیا ان کی اس مخلصانہ اقدام کو دیکھتے ہوئے ان کی باتوں کا اثر لیں گے؟ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ بھارت کے مشہور و معروف دینی ادارے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم سہارنپور سمیت دیگر الگ الگ ریاستوں میں بڑے بڑے ایسے دینی ادارے ہیں جہاں کے علماء کرام کی چلتی ہے، پورے کرناٹک اور ریاست میں چلتی ہے، وہاں کے علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور دونوں دھڑوں کے اکابرین سے ملاقات کرتے ہوئے ایک شکل نکال پاتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ آخر اکابرین چاہ کیا رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کا آخر کیا مطالبہ ہے، اور پھر اہل شورا کا کہ اکابرین کا کیا مطالبہ ہے، اور کون سی ایسی راہ ہے جو درمیانی راہ نکالتے ہوئے اہل شورا حضرات دوبارہ نظام الدین سے جڑ کر کے کام کرنے والے بنے، یا کوئی ایسی شکل نکل جائے جس سے جو ہے دونوں دھڑوں کے لوگ راضی ہو جائیں۔ ناظرین، صاف بات یہ ہے کہ اختلافات تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ گھر میں 4 افراد ہوتے ہیں اور سب کی فکریں اور خیال جب ایک نہیں ہو سکتے اور اختلافات ہو سکتے ہیں تو پورے عالم میں انقلاب برپا کرنے والی اس دعوت و تبلیغ کی تحریک کو شیطان آخر کیوں کر بخشے گا، جبکہ وہ نمازی سے کم اور پھر ایک مبلغ سے جو دین کی تبلیغ کرتا ہے اس سے زیادہ عداوت رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے تو شیطانوں کا پورا جھنڈ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا اختلافات یہاں بھی پیدا ہوئے، اور اختلاف بھی ذاتی یا نجی طور پر نہیں ہے، امت کے فلاح و بہبود کو لے کر کے دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت کے حق میں مخلص ہیں۔ بہرکیف لہٰذا جوڑنے کی کوشش کرنے والوں کی سراہنا ہونی چاہیے۔ کراچی کے اور لاہور کے اور وہاں کے بڑے بڑے مدارس کی جانب سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں کے علماء کرام کی جانب سے۔ اسی کو ہم نیک شگون سمجھتے ہوئے بھارت ہی نہیں بلکہ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ سمیت تمام عالم کے تبلیغی مراکز کے ذمہ داران سے درخواست کرتے ہیں کہ اس جانب سنجیدگی سے پہل کریں، چونکہ بھارت کی بات ہے، یہاں پر سارے عالم کا مرکز ہے، لہٰذا یہاں کے علماء کرام کی، یہاں کے دینی تعلیمی اداروں کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں صف اول میں شامل رہیں۔ اللہ رب العزت ٹوٹے دلوں کے ملانے والوں کو خوب پسند کرتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ناظرین بہت جلد تبلیغ کا یہ مسئلہ حل ہوگا، ایک بار پھر گلشن میں بہار لوٹ کر آئے گی، آپ سے رخصت ہوتے ہوئے ان اشعار
کے ذریعے آپ سے حال دل بیان کرتے ہیں کہ آپ کے در پہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے، اٹھے ہوئے ہیں۔ خواب کب تھا؟ وہ تو ایک نیند کا جھونکا تھا حضور، آپ اب تک اسی ایک وہم میں الجھے ہوئے ہیں۔ مدتوں بعد صحیح ایک نظر دیکھ تو لو، ہم وہی ہیں جو تیرے عشق کے سینچے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں اس کے بغیر، ہم جسے عمر گزشتہ ہی سے بھولے ہوئے ہیں۔ دشمنی ہے تو پھر اے دشمن جاں وار بھی تو کر، تیر ترکش سے بہت ہم نے بھی کھینچے ہوئے ہیں۔ ایک طرف شام فراق، ایک طرف صبح وصال، درمیاں برف کے لمحے ہیں جو رشتے ہوئے ہیں۔ چھوڑیے دوسری باتوں کو، ذرا یہ تو بتائیں آپ ہم سے بھلا کس بات پہ روٹے ہوئے ہیں۔ لہر در لہر اڑے جائیں گے، بہ جائیں گے، ریگ ساحل پہ جو دن پانی سے لکھے ہوئے ہیں۔ جمع کر کے سر دل اپنے سبھی خواب و سراب، ہم نے ایک شخص کی تحسین کو بھیجے ہوئے ہیں۔ فرصت عرض محبت بھی کہاں باقی رہی، ہم تو بس درد کی سل سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ پرائم ٹائم کے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ امید لگاتے ہیں ہمارے علماء اکرام سے کہ وہ ان دونوں دھڑوں میں بہت ہی زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے پورے اخلاص اور تقوی کے ساتھ۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو ضرور اپنے ہر دوست و احباب اور بالخصوص تبلیغی احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون